بابری مسجد جہاں نماز ہوتی تھی، جہاں سجدے ہوتے تھے، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھی، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، جہاں توحید کا ڈنکا بجتا تھا، اس جگہ پر آج رام کی پوجا کی جا رہی ہے۔ وہاں پر رام مندر کی تعمیر ہو چکی ہے، وہاں رام کے بھجن گائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اتنا بدلاؤ کیسے آیا؟ ذمہ دار کون ہے؟ کن لوگوں نے بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا؟ اس ویڈیو میں پوری تفصیل جانیں گے۔ تاریخ کے ان اوراق کو ہم آپ کے سامنے پلٹیں گے جس کو چھپایا جاتا ہے، جس کو بچایا جاتا ہے اور ایک پارٹی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے سپہ سالار اور کمانڈر میر باقی نے کی تھی، اور اس کے بعد وہاں لگاتار نمازیں ہوتی رہی۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی سادھو نے، کسی سنت نے، کسی ہندو فلسفر نے، کسی مورخ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بابری مسجد اور اس کے آس پاس کی جگہ کا رام سے کوئی تعلق ہے، رام مندر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ 19ویں صدی کے اخیر میں اس طرح کا دعویٰ سامنے آیا، اور اس کے بعد بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو تاریخی لمحہ ہے، جب سے بابری مسجد میں نماز کی ادائیگی کا سلسلہ بند ہوا، جب سے بابری مسجد اللہ اکبر کی صداؤں سے محروم ہو گئی، وہ دسمبر 1949 22 دسمبر 1949 کی رات تھی، جس کو 21-22 دسمبر کی درمیانی شب بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی، تبھی رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، اجودھیا کے اور ملک کے کئی حصوں کے سادھوؤں نے زبردستی مسجد میں گھس کر ایک مورتی کو رکھ دیا، اور اس مورتی کو رکھے جانے کے بعد سادھوؤں نے دعویٰ کیا یہاں رام پرکٹ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا زبردستی یہاں پر مورتی رکھی گئی ہے، ثبوت موجود ہے، اور اسی وقت سب نے مطالبہ کیا اس مورتی کو وہاں سے نکالا جائے۔ مسجد جیسے آباد تھی اسی طرح مسجد آباد رہنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 1949 میں مرکز میں حکومت تھی کانگریس کی، پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ اتر پردیش میں بھی کانگریس کی حکومت تھی اور جی بی پنت وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تاریخ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے وزیر اعلیٰ جی بی پنت سے کہا وہ اس مورتی کو یہاں سے ہٹا دیں اور مسجد میں نماز ہونے دیں، لیکن جی بی پنت نے مورتی کو مسجد سے ہٹانے سے، اس کو وہاں سے صاف کرنے سے انکار کر دیا۔ جے بی پنت نے کہا اگر مورتی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو فساد ہو جائے گا، ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سارے کے سارے ہندو ناراض ہو جائیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جے بی پنت نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد وہاں کے ضلع مجسٹریٹ نے اپنی سرکار کی ہدایت پر مسجد پر تالا لٹکا دیا، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، اور اس طرح 1528 سے 1949 کے بعد بابری مسجد میں نماز کی ادائیگی کا سلسلہ رک گیا۔ 421 سال کے بعد وہاں نماز نہیں ہو سکی۔ 1949 کی تاریخ ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دعویٰ کیا گیا، کامیابی نہیں ملی۔ پہلی مرتبہ 1853 میں اس طرح کا معاملہ سامنے آیا کہ بابری مسجد سے رام کا تعلق ہے اور بابری مسجد کے آس پاس رام مندر کی تعمیر ہونی چاہیے۔ 1853 سے پہلے کبھی کسی سادھو سنت نے، کسی ہندو مورخ نے دعویٰ نہیں کیا۔ جلال الدین اکبر کے زمانے میں ہندو دھرم کو بہت عروج ملا، ہندو دھرم کے تعلق سے کئی ساری کتابیں لکھی گئی۔ ہندو دھرم کی مشہور کتاب رام چرت مانس بھی جلال الدین اکبر کے زمانے میں لکھی گئی، لیکن کہیں بھی رام مندر کا تذکرہ نہیں ہے۔ بابری مسجد کے رام مندر کے ملبہ پر ہونے کا، رام مندر کو توڑ کر مسجد کے بنانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ یہ کبھی ثابت ہو سکا، نہ کہیں لکھا گیا۔ 1853 میں پہلی مرتبہ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد 1885 میں فیض آباد کی مقامی عدالت میں ایک سادھو رگھو برداس نے مقدمہ دائر کیا کہ بابری مسجد کے سامنے ایک چبوترا بنانے کی اجازت دی جائے جہاں رام کی مورتی رکھی جائے گی، رام کی پوجا کی جائے گی۔ فیض آباد کی عدالت نے سادھو رگھو برداس کی اس عرضی کو خارج کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تاریخی سچائی کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک دو مرتبہ اور کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ پھر 21-22 دسمبر 1949 کی وہ درمیانی رات آتی ہے جس میں زبردستی مورتی کو اندر رکھا گیا، اور مورتی کے رکھے جانے کے بعد اس مسجد پر تالا لگا دیا گیا، دروازے نہیں کھولے گئے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس بیچ کئی ساری اپلیکیشن عدالتوں میں داخل کی گئی، مقدمہ لڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مقدمہ
1949 में साधुओं के ग्रुप ने दायर किया, जिसको नरमोही अखाड़ा कहा जाता है। और नरमोही अखाड़ा ने बाबरी मस्जिद के पूरे कैंपस पर ही मंदिर की ज़मीन होने का दावा कर दिया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में पिटीशन दायर की और पिटीशन दायर करके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुतालबा किया ये मस्जिद की सरजमीन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के इसको हवाले किया जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होनी चाहिए। इसके बाद सबसे शर्मनाक तारीख 1986 की सामने आई, जिसमें फैज़ाबाद की मकामी अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया। 26 पेजेस का जजमेंट उसने दिया और उस जजमेंट को मुसलमानों को सुने बगैर बताया गया, मुसलमानों का मौक़िफ़ नहीं जाना गया, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। फैज़ाबाद की अदालत के जज ने 1986 में ये फ़ैसला सुनाया कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त होगी। उस वक्त मरकज़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी चीफ मिनिस्टर थे। चुनांचे बाबरी मस्जिद के दरवाज़ा को खोला गया, ताला हटाया गया, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं, मुसलमानों को जाने देने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं को जाने की इजाज़त दी गई और वहाँ राम की मूर्ति की पूजा करने का इख्तियार हिंदुओं को मिल गया। और इस तरह 1986 से हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में राम की पूजा की शुरुआत कर दी। उसके अगले साल यानी 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने ज़बरदस्ती वहाँ घुसकर राम मंदिर की बुनियाद डाल दी या संगे बुनियाद उन्होंने रख दिया और कहा अब यहीं पर राम की पूजा होगी, राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई है। इसके बाद मस्जिद को तोड़ने के लिए कैंपेन चलाया गया, मुहिम चलाई गई। बीजेपी ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। 1990 में एल.के. अडवाणी ने गुजरात की सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की। वो यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे और उनके साथ लाखों हिंदू थे। शिद्दत पसंदों की तादाद थी, ये सारे खुद को कार सेवक कह रहे थे। ये भीड़ अयोध्या पहुंच गई और भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हल्ला बोलना चाहा, बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में उस वक्त सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को सख्ती से हुक्म दिया बाबरी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, अगर भीड़ बाबरी मस्जिद तोड़ने की कोशिश करेगी तो गोली भी चलाई जाएगी, लेकिन बाबरी मस्जिद को नहीं टूटना चाहिए। चुनांचे भीड़ को जब काबू नहीं किया जा सका, भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हल्ला बोल दिया, बाबरी मस्जिद को नुकसान भी पहुंचा दिया। तब पुलिस ने फायरिंग की, गोली चलाया, उसमें 8 कार सेवक मारे गए, लेकिन भीड़ बात नहीं मानी। राम मंदिर को तोड़ने की मुहिम जारी रही, रथ यात्राएं निकलती रही और उसके बाद तारीख आती है 6 दिसंबर 1992 की। कार सेवकों की भीड़ ने चारों तरफ से बाबरी मस्जिद को घेर लिया, अहाता कर लिया, मस्जिद पर हल्ला बोल दिया, मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। भीड़ मस्जिद के गुंबद पर पहुंच गई और मस्जिद के गुंबद तक को तोड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया। उस वक्त वजीर आजम थे नरसिम्हा राव, कांग्रेस की मरकज में सरकार थी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वहां बीजेपी की सरकार थी। नरसिम्हा राव पूरे मामला को देखते रहे, लेकिन उन्होंने मस्जिद को बचाने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोई कोशिश नहीं की, कोई आर्मी वहां उन्होंने नहीं भेजा। उनके वजीर दाखिला उनको एक एक पल की इत्तला दे रहे थे, उनके मुशीर उनको सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन मस्जिद तोड़ी जाती रही, शहीद की जाती रही। नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार ने मस्जिद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और इस तरह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ज़मींदोज़ हो गई, शहीद हो गई। ये तीसरा सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस पूरे इतिहास में 3 तारीख सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पहली तारीख 22 दिसंबर 1949 की, जब मस्जिद में ज़बरदस्ती मूर्ति रखी गई और अगले दिन नमाज पढ़ने पर वहां पाबंदी लगा दी गई। दूसरी तारीख जो टर्निंग पॉइंट साबित हुई बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने के लिए, वह है 1986 का साल, जब बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले गए, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि राम की पूजा के लिए, मूर्ति की पूजा के लिए, हिंदुओं को वहां दर्शन के लिए इजाज़त देने के लिए। और तीसरी टर्निंग पॉइंट की जो तारीख साबित हुई वो 6 दिसंबर 1992 की, जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 6 दिसंबर के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसाद भड़क गए, हंगामा हुआ, जगह जगह मुसलमानों को मारा गया और तकरीबन 1992 और 93 में जो फसादात हुए थे, मुसलमानों पर जो हमले हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें 2000 से ज़ायद लोग मारे गए थे, जो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा इससे कहीं ज़्यादा लोगों के मारे जाने की है। अदालतों में ये मामला पहले से चल रहा था। 1989 में कुछ लोगों ने राम लल्ला को ही फरीक बना दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और कहा राम खुद ही इस मामले में फरीक है, वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मुद्दई है।
الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سنوائی ہوتی رہی۔ جو سب سے اہم معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ میں تھا وہ ٹائٹل سوٹ کا، ملکیت کا، کہ بابری مسجد کا جو پورا کیمپس ہے، پورا احاطہ ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیونکہ 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو نرسمہا راؤ جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے پورے کیمپس کو، پورے علاقہ کو گھیر دیا، اس کا احاطہ کر لیا، جو کل 27 ایکڑ زمین تھی۔ ستمبر 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد کی پوری اراضی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصہ ہندو فریق کو دے دیا اور 1 حصہ مسلمان کو دیا۔ ہندوؤں کی طرف سے 2 مدعی کو اہم فریق مانا گیا، ایک نرموئی اکھاڑا کو جس نے 1959 میں ہی مقدمہ دائر کیا تھا، دوسرا فریق خود رام للہ کو مانا گیا جس کی طرف سے 1989 میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، تیسرا فریق سنی وقف بورڈ کو مانا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلہ کو کسی بھی فریق نے قبول نہیں کیا، نہ تو مسلمانوں نے نہ ہندوؤں نے۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف انڈیا پہنچا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں سنوائی ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی اور اس کے بعد 9 نومبر سال 2019 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلہ میں بابری مسجد کی پوری اراضی کو رام مندر کے لیے دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکومت کو پابند بنایا کہ وہ ایک ٹرسٹ بنائے جو مندر کی یہاں تعمیر کرے گا۔ دوسری طرف ججمنٹ میں فیصلہ میں یہ بھی کہا گیا کہ بابری مسجد کی تعمیر کے لیے دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین حکومت فراہم کرے گی، وہاں بابری مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ میں یہ بات بھی واضح تھی، یعنی ہندو فریق نے رام مندر کو لے کر، بابری مسجد کو لے کر جو بھی دعویٰ کیا تھا، جو بھی الزام لگایا تھا، ایک بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف انڈیا نے رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا، ویٹو پاور کا استعمال کیا، پنچایتی فیصلہ کیا، یا کہہ لیجیے اکثریت کے دباؤ میں یہ فیصلہ تھا۔ ہندو فریق کے جو بڑے بڑے دعوے تھے اس میں سے پہلا دعویٰ تھا 1528 میں بابر نے، ان کے سپہ سالار میر باقی نے رام مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ہندو فریق اس دعویٰ کی دلیل میں ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا اور کورٹ نے اس کو خارج کر دیا۔ کورٹ نے کہا 1528 میں خالی زمین پر مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، کسی بھی مندر کو نہیں توڑا گیا، نہ مندر کا کوئی ملبہ وہاں موجود تھا۔ ہندو فریق کا دوسرا سب سے بڑا دعویٰ تھا 21-22 دسمبر 1949 کی رات میں رام وہاں پرکٹ ہوئے تھے، ظاہر ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ رام وہاں ظاہر نہیں ہوئے تھے، وہ شرارت کی گئی تھی، جرم تھا۔ کچھ سادھوؤں نے مسجد میں جا کر رام کی مورتی کو وہاں پر رکھا تھا اور اسی وقت رام کی مورتی کو وہاں سے ہٹایا جانا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، جو افسوسناک تھا۔ اس دعویٰ کو بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے خارج کر دیا۔ ہندو فریق کا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو بابری مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی، تو شہید کرنے والوں نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا، کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اس لیے ان کے خلاف کسی طرح کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں اس کو واپس لیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس دعویٰ کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا 6 دسمبر 1992 کو جن لوگوں نے مسجد کو توڑا تھا، انہوں نے جرم کیا تھا، انہوں نے اللیگل کیا تھا، ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے اور اس مقدمہ کی سنوائی ہونی چاہیے۔ ہندو فریق کا جو چوتھا اور سب سے بڑا دعویٰ تھا وہ یہ کہ بابری مسجد کے بیچ والا جو گنبد ہے، اسی گنبد کے نیچے رام جنم بھومی ہے، وہیں پر رام پرکٹ ہوئے تھے، وہی رام کی اصل جائے پیدائش ہے۔ یہ صرف ان کی آستھا تھی اور اس آستھا کے ثبوت میں ہندو فریق ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکا، ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف انڈیا نے اکثریت کی وجہ سے، یا کہہ لیجیے ان کی آستھا کو بنیاد مان کر ان کے حق میں فیصلہ سنایا اور مسلمانوں کو کہا گیا وہ دوسری جگہ جا کر اپنی مسجد کی تعمیر کر لے۔ حال ہی میں دوائر پر مشہور صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ ایک شنکر اچاریہ کا انٹرویو آیا ہے، جس میں اس شنکر اچاریہ کا کہنا ہے کہ بابری مسجد اور رام مندر تنازع کا جو فیصلہ آیا تھا اور بابری مسجد کی پوری جگہ رام مندر کے حوالے کی گئی، اس میں سپریم کورٹ کا کوئی بڑا عمل دخل نہیں بلکہ مسلمانوں کا عمل دخل ہے۔ دراصل فیصلہ آنے سے پہلے ہندو فریق اور مسلمانوں کی بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں سنی وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر فاروقی نے کہا تھا کہ پوری جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے دے دی جائے۔ مسلمانوں کو، سنی وقف بورڈ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ہو، بابری مسجد کے لیے کہیں اور جگہ دی جائے، ہم اس فیصلہ کو منظور کریں گے۔
سنی وقف بورڈ کی طرف سے یہ رضامندی اور سہمتی ہو جانے کے بعد ہی سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس طرح کا فیصلہ سنایا، جس میں 5 ججز کا مشترکہ فیصلہ تھا، متفق علیہ فیصلہ تھا، جس میں بابری مسجد کی پوری جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے دے دی گئی۔ یہ شنکر اچاریہ کا دعویٰ ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے صداقت بھی نظر آتی ہے۔ مسلم فریقوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ جو بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ آئے گا ہم اسے مانیں گے۔ دوسری طرف ہندو فریق کی طرف سے، RSS کی طرف سے، وشو ہندو پریشد کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، رام مندر کے فیور میں فیصلہ آئے گا تبھی ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ لوگوں کا ماننا ہے، تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو یک طرفہ یہ بات کہی جا رہی تھی، جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو مان لیں گے، اس کو بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے سامنے رکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے حق میں تمام تر دلائل ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے فیور میں سبھی ثبوت ہونے کے باوجود بھی بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اب المیہ دیکھیے، غضب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کی تعمیر کے لیے جو جگہ دی گئی تھی وہاں پر ابھی تک بابری مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ 5 سال گزر گئے ہیں، رام مندر کا اُدگھاٹن ہو گیا، ہر طرف جوش اور خروش ہے، دوسری طرف بابری مسجد کا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن بنایا گیا ہے، اس ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ ٹرسٹ حکومت کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔ اس ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ جو متبادل مسجد بنے گی اس کا نام بابری مسجد نہیں رکھا جائے گا، بابر سے کچھ بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، الگ تھلگ اس کا سب کچھ نام ہوگا، بابر کے تمام تر نام و نشان کو مٹایا جائے۔ بابری مسجد کی پوری تاریخ اور اس کے مسجد سے مندر بننے تک کے سفر کو آپ دیکھیں تو 3 ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور ان تینوں وقتوں میں، ان تینوں عہد میں ہندوستان میں مرکز میں سرکار تھی کانگریس کی، اور کانگریس کی سرکار نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی اس مسجد کو مسجد بچا کر رکھنے کی، اس کو مندر بننے سے روکنے کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں پر رام مندر کی تعمیر ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کا دل چھلنے ہے، وہ پریشان ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح آئین کی دھجہ اڑائی گئی اور مسجد پر قبضہ کر کے وہاں مندر کی تعمیر کر دی گئی ہے۔ جو ہندو ہے، جو رام کے بھکت ہے، جو رام کو ماننے والے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اجودھیا کی حیثیت مکہ کی طرح ہوگی، یہ ہندوؤں کا سب سے بڑا مرکز ہوگا، سب سے بڑا مقام ہوگا۔ لیکن یہ تاریخ بھی پوری دنیا کو یاد رہے گی کہ 1528 میں جب بابر کے سپہ سالار نے وہاں مسجد کی تعمیر کی تھی تو کسی مندر کو انہوں نے نہیں توڑا تھا، کسی مندر کو شہید نہیں کیا تھا۔ لیکن جب 22 جنوری 2024 میں رام مندر بن کر تیار ہوا ہے تو اس کی جگہ پر پہلے بابری مسجد تھی، بابری مسجد کو توڑا گیا، اس پر قبضہ کیا گیا اور پھر وہاں پر رام مندر بنایا گیا ہے۔ یہ تاریخ دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے، اور سب سے بڑا سوال یہی ہمیشہ پوچھا جائے گا کہ جب یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ تاریخ ہے، پھر کیسے کسی کا دل مطمئن ہوگا اس کو سب سے بڑا مرکز ماننے پر۔ اس پورے اتہاس کے بارے میں، اس تاریخ کے بارے میں اور بابری مسجد کو رام مندر بنانے کے لیے ذمہ دار کون ہے، کون سی سرکار ذمہ دار ہے، کون اس سازش کے لیے ذمہ دار ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔